نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نزول قرآن کا مقصد۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توفیق سے گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں۔ البتہ کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت میں ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو اللہ کی راہ پہ آنے سے روکتے ہیں، اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر کسی کلمہ گو مسلمان میں یہ برائیاں پائی جائیں تو وہ بھی اپنی علمی اعتبار سے کافر ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کو اپنی قوم کی زبان بولنے والا نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا صحیح حق ادا کر سکے۔ گویا ہر داعی کو اپنی دعوت اولین مخاطب اپنے ہی ہم زبان لوگوں کو بنانا چاہیے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 12۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ دوسرے رکوع میں تمام انسانوں کو بتایا گیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ مزید نوازے گا، ناشکری کرو گے تو اللہ کے عذاب میں شدید ہوگا۔ اگر سب کے سب انسان ناشکری کرے تب بھی اللہ کی خدائی کا ذرا برابر فرق نہیں واقع ہوگا۔ مزید ارشاد ہو کہ اللہ نے کئی رسول بھیجے لیکن قوموں نے رسولوں کی دعوت پر شک و شبہات کا اظہار کیا۔ رسولوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو تو جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے چاہتا تو تمہیں سلامتی دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ قوموں نے جواب دیا، کیا تم ہماری طرح کے انسان ہو؟ ہمیں ماں باپ دادا کے عقائد سے روکنا چاہتے ہو؟ ہمارے سامنے کوئی واضح معجزہ تو دکھاؤ۔ رسولوں نے جواب دیا، بلا شبہ ہم تمہاری طرح تو انسان ہیں۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں رسالت سے نہ سرفراز کیا۔ معجزہ دکھانا تو ہمارے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو صرف اللہ ہی پر توکل رکھتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 21۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ کافر قوموں نے رسولوں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی دعوت جاری رکھی تو ہم تمہیں اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ اللہ نے رسولوں کو بشارت دی کہ ہم ان کافروں کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسولوں کی مدد فرمائی، قوموں کو دنیا سے برباد کر دیا۔ اب روز قیامت ایسا عذاب دے گا کہ شدید تکلیفیں مسلسل مبتلا ہوں گے لیکن موت نہیں آئے گی جو اذیتوں سے نجات دلا دے۔ مزید فرمایا، کافروں کو دکھاوا کرنے والے لوگوں کو یا حرام کمانے والی نیکیوں کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر۔ روز قیامت تیز ہوا چلے گی اور اس راکھ کو بکھیر کر رکھ دے گی۔ روز قیامت دنیا دار قائدین کی پیروی کرنے والے ان کے سامنے التجا کریں گے، ہم نے دنیا میں تمہاری پیروی کی، کیا تم ہم سے عذاب دور نہیں کر سکتے؟ تو وہ جواب دیں گے، اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ آج ہم سب عذاب میں گرفتار ہیں، خاموش رہیں، فریاد کریں، اس عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ ہمیں دیندار لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 22 سے لے کر 27۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کو اپنے پیروکاروں کو ملامت۔ چوتھے رکوع میں اس ملامت کا ذکر ہے جو شیطان روز قیامت اپنے پیروکاروں کو اس وقت کرے گا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ سنا دے گا۔ شیطان ان کی حسرت میں یہ کہہ کر اضافہ کرے گا کہ میں نے تم سے دنیا میں جھوٹے وعدے کیے تھے، گناہ کیے جاؤ، اللہ بڑا رحیم ہے، بخش دے گا، مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، بلکہ تم نے تو خود ہی میری پیروی کی تھی، آج مجھے نہیں اپنے آپ کو الزام دو۔ شیطان کی پیروی کرنے والے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، جبکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے جنت کی نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس رکوع میں مزید فرمایا، اچھے نظریے کی مثال ایک ایسے شاندار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوئی ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ گمراہ کن نظریے کی مثال اس جھاڑ جھنکار کی سی ہے جو زمین پر اگ آتی ہے اور ذرا سی کوشش سے اسے اکھاڑ دیا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے۔ اے مومنو، دنیا اور آخرت میں عزت
پاکیزہ نظریات کے ساتھ وابستگی کے ذریعے ہی عطا ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے پست کر دے گا۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 28 سے لے کر 34۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 5ویں رکوع میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی وہ نماز قائم کریں، اللہ کی راہ میں انفاق کر کے ایسے دن کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں جس روز کوئی تعلق داری لین دین کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے، آسمان، زمین، بارش، کئی طرح کے پھل، سمندر، کشتیاں، نہریں، سورج، چاند، رات، دن جیسی تمام نعمتیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 35 سے لے کر 41۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزانہ مناجات۔ 6ٹھے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی عمر کے آخری حصے میں اللہ سے مناجات کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اللہ کی یادگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، اس شہر کو مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما۔ اس شرک نے انسانوں کو کثرت کو گمراہ کر رکھا ہے۔ میں نے اپنے ایک بیٹے اور اس کی اولاد کو مسجد حرام کے پاس آباد کیا ہے تاکہ وہ تیرے اس محترم گھر کو آباد کریں۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت پیدا فرما دے تاکہ وہ بار بار اس گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عالم پیروی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے سعادت مند بیٹے عطا فرمائے۔ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ بخشش فرما دے میرے ماں باپ کی اور اہل ایمان کی، اور ہم پر اس پر ضرور رحم فرما جب تو انسان سے حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 42 سے لے کر 52۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ روز قیامت نافرمانیوں کا برا حال۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا اللہ تعالیٰ ظالموں کے جرائم سے غافل نہیں۔ روز قیامت خوف کے مارے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان کے دل دہشت سے لرز رہے ہوں گے اور التجا کریں گے انہیں ایک اور موقع دیا جائے تاکہ وہ رسولوں کی پیروی کر سکے۔ ان کی یہ درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ مجرموں کو باہم زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، گندھا کا لباس پہنایا جائے گا جس سے جہنم کی آگ کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ آگ ان کے اوپر پوری طرح سے چھائی جائے گی، اللہ ہر جان کو اس کے جرائم کا پورا بدلہ دے گا۔ آخر میں بیان کیا گیا قرآن حکیم کے نزول کے مقاصد یہ کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آخرت آ کر رہے گی جس میں ہر انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس روز رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ یا ہماری سورہ ابراہیم کمپلیٹ ہوئی، ملیں گے اب نئی سورہ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔